صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سرخ چادر پر ٹیک لگائے مسجد میں تشریف فرما تھے۔ تو میں نے عرض کیا میں طلب علم کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علم کو خوش آمدید۔ تو آپ سب لوگوں کو بھی خوش آمدید۔ یقیناً طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ اس کے مطلوب یعنی علم سے محبت کی بنا پر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ دین کا علم سیکھنے کی نعمت اللہ کی خاص رحمت و فضل ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ صحیح البخاری ہی ہمارا باب ہے، کتاب النکاح، باب ترغیب فی النکاح، اویکننگ دا ڈیزائر فار میرج، اور نکاح کے دینی مقاصد کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا صحیح بخاری ہے، اور کتاب النکاح، کتاب بد الخلق ہم پڑھ چکے تھے، اور خسوف کا باب بھی ہم پڑھ چکے تھے، اور ویسے بھی ہم نے کافی دعائیں کافی کچھ کور ہو ہی جاتا ہے ہمارا، تفسیر کے دوران بھی احادیث کور ہو جاتی ہے۔ تو ہم جو ہے اخلاص نیت کی دعا کر لیتے ہیں، ابھی اسکرین پہ بھی آئی تھی۔ تو اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے، اور اسے اپنے چہرے کے لیے خاص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ یہ عمر بن خطاب کی دعا ہے، آمین یا رب العالمین۔ تو اخلاص نیت کی دعا ہم نے کر لی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں کتاب النکاح، صحیح بخاری، امام بخاری کی۔ امام بخاری نے اس کو لکھا ہے، سب کو پتا ہے۔ تو کتاب النکاح، کتاب نکاح کے بیان میں۔ تو باب الترغیب فی النکاح لقولہ تعالی، باب نکاح کے یہ فضیلت کے بیان میں، اللہ تعالیٰ کے اس قول کا جو ہے سورۃ النساء کی آیت 3 میں ہے، فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا تم کو جو عورتیں پسند آئیں اس سے نکاح کر لو۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ فَأَنْكِحُوا، بس تم نکاح کر دو، مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں پسند آئیں، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے۔ تو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو۔ اب یہاں فَأَنْكِحُوا امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ نکاح کیا جائے، ایسا کیا جائے، شادی کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو انسان اپنے اوپر حرام نہ کرے، خود پہ ظلم و زیادتی نہ کرے، کیونکہ نکاح کی ضرورت ایک فطری ضرورت ہے، انسان کے اندر یہ خواہش رکھ دی گئی ہے، اور اس آیت میں نکاح کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو اسی بات کو جو ہے اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 87 میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو شادی نکاح اللہ نے حلال کیا ہے، اس کو نکاح کرنا چاہیے ہمیں۔ تو نکاح جو ہے فطری ضرورت ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں کرنی چاہیے، اور نکاح کی ضرورت ایک فطری ضرورت ہے، انسان کے اندر یہ خواہش رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سورۃ النور آیت 32 میں نکاح کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے متعلق بتایا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے نکاح کرنے والوں کو غنی کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ سورۃ النور دیکھیں آیت 32، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ
والصالحین من عبادکم و امائکم، تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہو، جو غیر شادی شدہ ہو، ان کا نکاح کر لو، ٹھیک ہے۔ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور اپنے اور پھر یہاں پہ کہا من عبادکم و امائکم، تو امائکم کون ہے؟ اپنے نیک بخت غلاموں لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو، یعنی جو غلام اس وقت تو غلام ہوتے تھے، غلام اور لونڈیاں ہوتی تھی، تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کر دو، ٹھیک ہے، مرد اور عورت کا بھی کرو، لونڈیوں کا غلاموں کا بھی کر لو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے، نادار بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے۔ اب یہی ہوتا ہے نا کہ جب رشتہ آتا ہے تو فوراً پوچھا جاتا ہے لڑکا کیا کر رہا ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے، اگر کما نہیں رہا ہوتا ہے یا بڑی پوسٹ پہ نہیں ہوتا ہے، زیادہ تنخواہ نہیں ہوتی، تو لوگ شادی نہیں کرتے، پہلے پوچھا جاتا ہے لڑکا کیا کرتا ہے، مالدار نہ ہو تو رشتہ بھی نہیں پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، بس ان کا نکاح کر دو۔ اور یہ ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کے سے رزق بھی آ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترغیب فی النکاح، نکاح میں ترغیب دلانے کا جو باب ہے، تو نکاح کے معنی ہم دیکھتے ہیں، نکاح کے لفظی معنی ہے جوڑنا، نکاح کے لفظی معنی کیا ہے؟ جوڑنا، اور شرعی معنی ہے عقد یا جمع، ٹھیک ہے، عقد یا جمع۔ تو عقد نکاح کی گرہ باندھنا، یعنی نکاح پڑھانا، جیسے ہم شادی ہوتی تو نکاح پڑھاتے ہیں نا، تو وہ مطلب لفظی معنی جوڑنا ہے، شریعت میں عقد یا جمع۔ تو عقد کیا ہوتا ہے؟ نکاح کی، ذرا عثمان جی میوٹ کر دے، کوئی بہن بھول گئی ہیں۔ عقد نکاح کی گرہ باندھنا، اور نکاح پڑھانا، اور جمع جو ہے جسمانی تعلق، جسمانی تعلق جو میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، آپ لوگ خیال کریں، اتنا امپورٹنٹ ٹاپک چل رہا ہے، اپنے آپ کو میوٹ کر دیں، آپ کے بیک گراؤنڈ سے آوازیں آ رہی ہیں۔ تو نکاح جو ہے، جمع کا مطلب کیا ہے؟ جسمانی تعلق جو میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان آیتوں کے بعد کہ نکاح کے فوائد، تو حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کرنے سے نصف دین، آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شادی کر لی اس نے آدھا ایمان پورا کر لیا، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نکاح کے بعد تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اپنا آدھا دن مکمل کر لیتا ہے، ابھی ہم نے حدیث بھی پڑھی۔ پھر جو ہے ایک اور حدیث میں نکاح امت محمد کی نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو حدیث میں فرماتے ہیں، تزوج الودود ودود الولودا، تزوج الودود الولودا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب محبت کرنے والی اور خوب زیادہ بچے پیدا کرنے والی، خوب جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ فَإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، کیونکہ بروز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے اپنی امت کی نفری کی زیادتی پہ فخر کریں گے۔ نکاح عین عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے، تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ المومنون کی آیت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، کون؟ مومن، مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں کروں کیا؟ کون ہے بھائی؟ پلیز اپنے آپ کو میوٹ کریں، آپ لوگ تو سارا جو ہے درس خراب کر رہے ہیں۔ الا علی ازواجہم، خود ہی خیال ہونا چاہیے ہمیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں اور ملکت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ اس کے سوا کچھ اور چاہے، وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ یعنی شادی کے بندھن کے بغیر جو ادھر ادھر اپنی خواہش پوری کریں تو وہ حد سے
تجاوز کرنے والے ہیں، یہ بات بتائی گئی ان آیات میں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح سکون کا باعث ہے، اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الروم میں فرماتے ہیں۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں کیا بتایا سورۃ الروم میں کہ آپس میں زوجین ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں، اور محبت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے دونوں میں پیدا کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں جو شخص جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو نیچی رکھنے والا اور شرم گاہ کو محفوظ رکھنے والا عمل ہے۔ یعنی نکاح جو ہے، ٹھیک ہے، نکاح جو ہے شرم نگاہ کو نیچے کرتا ہے اور شرم گاہ کو محفوظ کرنے والا عمل ہے۔ نکاح محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے اور محبت کا علاج بھی ہے، کیونکہ محبت صرف نکاح میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو نکاح کے ذریعے محبت بڑھتی ہے، اور محبت کا علاج بھی نکاح ہے، کیونکہ محبت صرف نکاح میں ہے۔ کیونکہ ہمارے دین میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور کا تعلق رکھنا بغیر نکاح کے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہو، مرد اور عورت ملے، ہمارے دین میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ نکاح کے بغیر تعلق رکھنا حرام ہے۔ زوجین ایک دوسرے کے لیے سطر پوشی کا ذریعہ ہے اور ایک دوسرے کا جمال بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم، ٹھیک ہے، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تمہارا لباس ہے۔ جس طرح لباس ہمارے عیب چھپاتا ہے، اس طرح میاں بیوی بھی، اور گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے، اس طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ زوجین ایک دوسرے کے لیے سطر پوشی کا ذریعہ ہے اور ایک دوسرے کا جمال ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سونے چاندی کے متعلق آیت اتری، صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سونے اور چاندی کے بارے میں آیت اتری تو لوگ کہنے لگے کہ اب کون سا مال ہم اپنے لیے رکھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اسے تمہارے لیے معلوم کر کے آتا ہوں، اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کے اسے تیز دوڑایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، میں بھی آپ کے پیچھے تھا، صوبان رضی اللہ عنہ بھی پیچھے تھے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم کون سا مال رکھیں، کیونکہ سونے چاندی کی آیت نازل ہوئی تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر کوئی شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایمان والی بیوی رکھے جو اس کی آخرت کے کاموں میں مدد کرے۔ تو یہ 3 چیزوں کے متعلق فرمایا گیا کہ کیا ہونا چاہیے، شکر کرنے والا دل ہونا چاہیے، ہر چیز میں ہمیں اللہ کی جو نعمتیں دیتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہونا چاہیے، دل سے شکر ادا کرنا چاہیے، جوارے سے بھی پتہ چلے، یہ نہیں کہ ہر وقت ناشکری ہو۔ کسی کو دیکھ لیا ہم سے تھوڑا اونچا ہے، گھر بڑا ہے، گاڑی کوئی بڑی ہے، کوئی پوش علاقے میں رہ رہا ہے، کوئی بھی ایجوکیشن میں زیادہ ہے، کوئی بزنس میں زیادہ ہے، ڈگریز میں بچے زیادہ ہیں، ہسبینڈ بڑی پوسٹ میں، تو ہمیں ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، ایسا دل ہونا چاہیے کہ ہر وقت شکر گزار ہو، اور وہ ناشکری نہیں کرتے ہیں، لوگوں کی خوبیاں دیکھ کر ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ اور ذکر کرنے والی زبان ہونی چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، جو ہے غیبت، سلینڈر، لغو باتیں، ابھی آپ نے پڑھا نا مومنوں کے بارے میں بھی، تو مومنوں کے بارے میں بھی آتا ہے سورۃ المومنون میں کہ وَهُمْ الَّذِينَ هُمْ بِاللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ مومن تو جو ہے لغو باتوں سے اعراض برستے ہیں، اپنی زبان کو لغو باتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، تو ذکر کرنے والی زبان ہونی چاہیے، اور ایمان والی بیوی ہونی چاہیے
جو اس کے آخرت کے کاموں میں مدد کرے، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے انسان کا ڈگمگا جاتا ہے۔ تو اور پھر یہ کہ شیطان بھی ہے، اپنی ہوائے نفس بھی ہوتی ہے، تو اگر ایمان والی بیوی ہوگی تو وہ ذرا سا بھی جو ہے ڈگمگانے لگتا ہے شوہر، تو اس کو ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اسی طرح بیوی ڈگمگانے لگتی ہے تو وہ اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ انسان تو کمزور ہے نا، تو ایمان والی بیوی رکھے تو اس طرح وہ اس کے آخرت کے کاموں میں بھی مدد کرے گی۔ جہاں کوئی ڈھیل پڑی، جھول آیا، نماز جا رہی، وقت نکل رہا ہے، کوئی بھی کام ایسا ہو رہا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو اس سے جو ہے آگاہ کرتے ہیں، متنبع کرتے ہیں۔ تو ایمان والی بیوی ہونی چاہیے جو شوہر کے آخرت کے کاموں میں مدد کرے، اس کی آخرت کو سنوارے۔ یعنی رشتے ناتے بھی نہیں وہ کاٹتی ہے نا، کوئی کچھ برا بھی کہہ رہے، نان، ساس، سسر، جو بھی کوئی بھی ہو، تو وہ جو ایک ایمان والی ہوگی تو وہ اپنے شوہر کی جو جنت نہیں خراب کرے، کہ کچھ بھی کیا، کچھ بھی کر لیا، آپ جو ہے نا اچھا سلوک کریں، کوئی بات نہیں، آپ معاف کر دیں۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ قرابت داری جو ہے، صلہ رحمی نہیں کرنی سے قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایمان والی بیوی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے اچھا پھر بغیر جو نکاح کرنا عین دینداری ہے، رسولوں کی سنت ہے، نیک عورت دنیا کی بہترین متاع ہے اور ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ نیک عورت جو ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیک ساتھی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جو ہے انسان کی خوش بختی کی علامت ہے: نیک عورت، اچھا نیک بیوی، اچھا مکان، بہترین سواری، اور اچھا ہمسایہ، اور 4 چیزیں ابن آدم کی بدبختی کی علامت ہے۔ وہ کیا ہے؟ بری بیوی، تنگ گھر، برا ہمسایہ، بری سواری، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یعنی لوگوں کے پاس یہ چاروں چیزیں ہوتی نہیں ہیں، چاروں نعمتیں بھی ہوتی ہیں، اچھی عورت ہوتی ہے، اچھا مکان، بہترین سواری، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دل شکر گزار نہیں ہوتے۔ بھی آپ سے نے فرمایا نا کہ شکر گزار دل ہونا چاہیے، دل شکر گزار نہیں ہوتا تو ان کو نظر ہی نہیں آتا اور ان سے وہ فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، ہر وقت جو ہے دوسروں کے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں، فلاں کے پاس یہ ہے۔ تو نیک بیوی بھی کتنی اچھی چیز ہوتی ہے، شادی کتنی اچھی چیز ہے، تو شادی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، حلال راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جوانوں سے فرمایا، ایک حدیث ہے شیخ الالبانی کی، جو شخص بیوی کے نان و نفقے کی طاقت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزے رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے لیے توڑ ہے۔ یعنی روزہ آدمی کی شہوت کو دبا اور کچل دیتا ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ آدمی کو جو شہوت ہوتی ہے اس کی شہوت کو دبا دیتا ہے اور کچل دیتا ہے، اس لیے روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ بغیر کسی وجہ کے نکاح نہ کرنا سنت اور فطرت کے خلاف ہے، تو جو کر سکتا ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت اور میرا طریقہ ہے، تو جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تم لوگ شادی کرو اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر قیامت کے دن فخر کروں گا، اور جو صاحب استطاعت ہو شادی کرے، اور جس کو شادی کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کی شہوت کو کچلنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پہلی حدیث جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، عربک بھی پڑھتی جاؤں گی اور ترجمہ بھی کرتی جاؤں گی انشاءاللہ۔ تو پہلی حدیث ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ہماری اس باب کی کتاب النکاح کی پہلی حدیث۔ حدثنا سید ابن ابی مریم، اچھا اب یہ جو ہے پہلی حدیث ہے تو پہلے میں عربک پڑھوں گی، پھر میں اردو ترجمہ کرتی بھی جاؤں گی۔ حدثنا سید ابن ابی مریم اخبرنا محمد ابن جعفر اخبرنا حمید ابن ابی حمید الطویل انه سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول، انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جا سلاستن، جا آئے سلاستن 3 راحتن لوگ، 3 آدمی آئے
کہاں آئے؟ الا بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج نبی رسول وسلم کی بیوی کے گھر میں، ٹھیک ہے، بیوت بیت، بیت کی جمع ہے، گھر کی جمع ہے۔ تو وہ کہاں ہے؟ کدھر آئے؟ تین آدمی وسلم کی بیویوں کے گھر پر آئے، اور یہ تین آدمی کون تھے؟ حضرت علی، عبداللہ بن عمرو بن العاص، اور عثمان بن معزون، عثمان رضی اللہ عنہ نے عثمان بن معزون، ٹھیک ہے، وہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ یسالونا ان عبادی، سوال، یسالونا سوال سے انہوں نے پوچھا ان عبادی، عبادت کے بارے میں، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا، ان کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی تھی۔ فلما اخبروا، جب ان کو بتلایا گیا، کأنہم تقالوا، تو جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا بتایا گیا تو انہوں نے اس عبادت کو کم خیال کیا۔ تقالو کیا ہوتا ہے؟ قلت سے، تو انہوں نے عبادت کو کم خیال کیا۔ فقالو، اور کہنے لگے، وہ تینوں کہنے لگے، تینوں صحابی، وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں، پیغمبر صاحب کہاں، یعنی کہ ہماری تو عبادت کم ہے، ہم کو آپ سے کیا نسبت۔ قد غفر لہو، تحقیق اللہ تعالیٰ نے بخش دیا آپ کا، آپ کے رسم کے، ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ نے بخش دیے آپ کے اگلے گناہ، وما تأخر، اور آپ کے پچھلے گناہ، یعنی کہ اللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب کچھ آپ کے قصور بخش دیے، ٹھیک ہے۔ قد غفر له ما تقدم من ذنبہ، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ٹھیک ہے، بخش، وما تأخر، اور پچھلے بھی گناہ بخش دیے۔ فقال احدهم، تو اور یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے تو گناہ بخش دیے، ہم تو تینوں، ہم تو گنہگار ہیں، اور ہم کو بہت عبادت کرنی چاہیے، کہ آپ سے کی عبادت تو بہت ہے، ہماری تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تو فقال احدهم، ان میں سے ایک کہنے لگا، اما انا فانا اصلی اللیل، کہ میں تو ساری عمر رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، ٹھیک ہے، فانا پس انا، پس انا میں، اصلی میں نماز پڑھوں گا، اللیلہ رات، ابدن ساری، میں تو ساری عمر رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ وقال آخر، اور دوسرا کہنے لگا، انا اصوم الدہر، کہ میں ہمیشہ روزہ دار رہوں گا، یعنی میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اصوم ہے نا صوم سے، روزے سے، الدہر ہمیشہ، ولا، اور پھر کہنے لگا تیسرے صحابی، ولا افطر، ولا افطر، اور کیا کروں گا، میں کبھی دن کا افطار نہیں کروں گا، یعنی میں روزے ہی رکھتے رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد وقال آخر، اور پھر تیسرا کہنے لگا، کیا کہا تیسرے صحابی نے؟ انا اعتزل النساء، کیا کروں گا میں تو عمر بھر عورتوں سے اعتزال کروں گا، نساء سے، عورتوں سے الگ رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اور فلا اتزوج ابدا، اور کبھی بھی نکاح نہیں کرنے کا، یعنی یہ لوگ بہت نیک بننا چاہ رہے تھے، بہت زیادہ نیک بننا چاہ رہے تھے۔ تو اتنے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پس جا الیہم، ان کے پاس، تو پس آئے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو قضا و قضا ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تو آپ سب نے فرمایا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ، انی لاخشاکم للہ، اور کہنے لگے کہ سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، انی بے شک میں، لاخشاکم میں البتہ ڈرتا ہوں، تم میں سے، للہ اللہ سے، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اخشا خشیت سے، ڈر سے، ٹھیک ہے، ڈرتا ہوں۔ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور تم سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہوں۔ الف آیا نا، اخشا، اتقا، تو جب الف آتا ہے تو سب سے بڑھ کر، پہلے بھی میں نے بتایا تھا، اتقاکم لہو، اس سے، تو میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، یعنی اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن میں اصوم، روزہ بھی رکھتا ہوں،
وہ افطرو افطار بھی کرتا ہوں، وہ اسلی اور نماز رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، ورقدوں اور سوتا بھی ہوں، وہ اتزوج النساء عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغیبہ پس من جو کوئی رغیبہ منہ موڑے، فمن رغیبہ جو کوئی منہ موڑے میرے ان سنتی میری سنت سے، میرے طریقے سے، فلیسا پس لیسا نہیں، منی وہ مجھ میں سے، فمن رغیبہ ان سنتی فلیسا منی پس جو کوئی میری سنت سے، میرے طریقے سے منہ موڑے، میرے طریقوں کو پسند نہ کرے، وہ میرا نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میں اب پورا ترجمہ پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں نے لفظی ترجمے کی تھی نا جتنا کر سکی میں، اب میں پورا پڑھتی ہوں۔ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم کو محمد بن جعفر نے خبر دی، کہا مجھ کو حمید بن ابی حمید نے، انہوں نے انس بن مالک سے سنا، انس بن مالک کہتے تھے کہ 3 آدمی حضرت کی بیویوں کے گھر پر آئے۔ وہ 3 آدمی کون تھے؟ حضرت علی، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عثمان بن مظعون، اور آپ کی عبادت کا حال پوچھا۔ جب ان کو بتلایا گیا ان تینوں کو تو آپ وسلم کی عبادت کا حال، تو انہوں نے اس عبادت کو کم خیال کیا، کہنے لگے ہم کہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا اور پیغمبر صاحب کہاں، ہم کو آپ سے کیا نسبت، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سب قصور بخش دیے ہیں، ہم لوگ گناہگار ہیں، ہم کو بہت عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا میں تو ساری عمر رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، اور دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ روزے دار رہوں گا، کبھی دن کو افطار نہیں کرنے کا، تیسرا کہنے لگا میں تو عمر بھر عورتوں سے الگ رہوں گا۔ وقال آخر اور نکاح نہیں کرنے کا۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیوں تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہیں، یہ وہی تم ہی لوگ ہو نا جو قضا و قضا ایسی ایسی باتیں کہیں، میں سن لو، میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہوں، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو کوئی میری سنت، میرے طریقے کو پسند نہ کرے وہ میرا نہیں، فلیسا منی وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح کو سنت نہ سمجھے، برا جانے، طریق میں دوسرے ارکان اسلام سب داخل ہیں، یہ جو طریقے ہیں نا، جو طریق ہے نا سنت، اس میں دوسرے ارکان اسلام بھی داخل ہیں، اور سنت میں نکاح تو داخل ہے، یہ کیونکہ نکاح کا باب ہے تو دوسرے ارکان اسلام بھی داخل ہے، ان کو ناپسند کرنے والا تو کافر ہی ہے۔ شوکانی نے اہل حدیث کی مذہب یہ لکھا ہے کہ نکاح اس شخص کے لیے مشروع ہے جو جماع پر قادر ہو، یعنی جماع کہتے ہیں نا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نکاح، اس کا نکاح کا مطلب جماع پر قادر ہو، یا قادر ہو جسمانی تعلق کو، اور جس کو حرام میں پڑ جانے کا ڈر ہو، اس پر واجب ہے اور عورتوں سے الگ رہنا اور مجردی میں زندگی بسر کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھی حدیث۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ نکاح نہ کرنا سنت کے خلاف ورزی ہے میری بہنوں، دین اسلام ایسا دین ہے۔ پانی لانے کو چھوڑو۔ پلیز قمر بہن آپ اپنے آپ کو میوٹ کر دیں، ہم میوٹ کرتے ہیں، آپ کا کوئی بچہ کوئی آپ کے گھر میں کھول دیتا ہے، مطلب بہت ڈسٹربینس ہو رہی ہے، اتنا اچھا ٹاپک چل رہا ہے، یہ ساری ریکارڈنگ بھی جاری، ہم لوگ لائیو بھی ہیں، آپ لوگوں کو خود احساس ہونا چاہیے جتنی، کیونکہ وہ اسکرین چلا رہی ہے، میں بول رہی ہوں، ہمارے لیے مشکل ہو جاتی، خود آپ لوگ خیال کریں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جسے بے جا رہبانیت یا ترک دنیا کا تصور نہیں ہے۔ اللہ نے اگر صرف نماز، روزے، عبادت ہی کے لیے پیدا کرنا تھا تو خالی مردوں کو پیدا کر دیتا، دنیا میں بھیج دیتا، وہ عبادت کرتے رہتے اور وہ عورتیں ہوتی نہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کی شکل میں، جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ نکاح نہ کرنا سنت کے خلاف ورزی ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ جو اول انسان کے ساتھ آدم علیہ السلام تھے، ان کو ان کے لیے بیوی ماں حوا کو پیدا کیا، اور اس کے پیچھے جو ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کتنی خلقت پیدا کی۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، مگر یہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف عبادت کریں، اپنی خواہشات کو ختم کر دیں اور دنیا میں جو ہے بالکل روکھی پھیکی زندگی پر بسر کریں۔
قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ نے جو پہلے رسول بھیجے تھے ان سب کو اولاد دی تھی، ان سب کی بیویاں تھی، ان سب نے شادی کی تھی، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ وہ بھی جب دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ تو وہ بھی شادی کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے نا ہمیں کہ جتنے رسول اللہ سب سے پہلے جو بھی رسول گزرے ہیں وہ بھی اہل و عیال والے تھے، شادی کی، نکاح کی، ان کے بیوی بچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک دنیا کر کے زندگی بسر کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرد غیر شادی شدہ رہ کر زندگی گزارنے سے منع کیا ہے، راہب بن کر زندگی گزارنے کی ممانعت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرو کیونکہ قیامت کے دن تمہاری بنا پر باقی امتوں پر فخر کروں گا، امت کی نفری کی زیادتی پہ فخر کریں گے، اور عیسائیوں کی رہبانیت کی طرح نہ ہو جاؤ۔ عیسائیت میں آپ کو پتہ ہے کہ شادی نہ کرنا عبادت ہے، ان کے ہاں یہ بڑا درجہ ہے، اپنی نفس کشی کرنا عیسائیوں کے ہاں عبادت ہے، لیکن اسلام میں جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، اعتدال کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا عبادت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کی باتوں پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور ان صحابہ نے جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی تھی ان پہ ناراضگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، ہے نا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اسلام میں جائز طریقے سے اعتدال کے ساتھ اپنی خواہش کرنا کو پورا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں اور طریقوں کو کم سمجھنا اور ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا سختی سے منع ہے، اور جو ہے اس کا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھنا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اس کی تو ویسے ہی ممانت ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب اللہ رسول نے نکاح کا کہہ دیا تو ہمیں بھی نکاح کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو، نہ اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دو، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اپنی طرف سے دین میں اضافہ یا بدعت کی ایجاد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت ہے جو کسی بھی صاحب ایمان کے لائق نہیں۔ اسی طرح کوئی فتویٰ قرآن و حدیث میں غور و فکر کے بغیر نہ دیا جائے۔ مومن کی شان تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، نہ کہ ان کے مقابلے میں اپنی بات پر یا کسی امام کی رائے پر اڑے رہنا ہے۔ تو اور بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا درجات حاصل کرنے کے لیے تارک الدنیا ہونا چاہیے، عیسائیوں کی طرح ہے نا، تارک الدنیا ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تارک الدنیا نہیں کہا ہے، اور جو ہے نکاح بھی سنت ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، نکاح بھی دینداری ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے کی جائے تو یہ بھی عبادت ہے، اور یہ نکاح کرنا ایک عبادت ہے اور ایک جو ہے سنت ہے۔ نکاح کرنا عبادت و سنت ہے، اور نکاح سے فیملی یونٹ اسٹرانگ ہوتی ہے، معاشرہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور نکاح ایک انسٹیٹیوشن ہے، معاشرہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تنہائی تو ایک ڈپریشن ہے، آپ سوچیں تنہائی اتنا بڑا ڈپریشن ہے۔ مجھے ایک جگہ درس جب میں جانے کا اتفاق ہوا عید ملن کا، تو آپ سنیں، میں نے پوچھا ایک خاتون سے، ایک بہن سے، کہ آپ کی عید کیسی رہی؟ یقین کرے ان کے الفاظ تھے کہ میں ڈپریشن۔ ارے میں نے کہا بھائی کیا ہوا، ڈپریشن میں کیسے آ گئی؟ وہ کہنے لگی کہ عید پہ کوئی بھی نہیں آیا، بچے بھی نہیں آئے، ان کو چھٹی نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیں نا کہ تنہائی جو ہے ایک ڈپریشن ہی ہے نا انسان کے لیے، تو کتنا ڈپریش ہو جاتا ہے نا انسان تنہائی میں۔ تو جو ہے تو کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے اسٹرانگ ہوتا ہے، اور تنہائی ایک ڈپریشن ہے، کئی نفسیاتی مسائل کو جنم دے دیتی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ بہن بھائی ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، رشتہ دار قریب ہوتے ہیں، اور جو ہے معاملہ اور ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی اپنے کاموں میں چلا جاتا ہے، کسی دوسرے ملک دوسرے شہر میں کیا ہوتا ہے نوکری ہو جاتی ہے بچوں کی، کسی کی، سب اپنے اپنی منزلوں پہ گامزن ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے
یہ بات تکلیف دہ ہو جاتی ہے نا جب سب اکیلا رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں تقویٰ کا، اعتدال کا بہترین معیار بتا دیا گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی نہ کرنے کو تقویٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اعتدال ہے، اور حدیثوں سے بھی ہمیں پتا چلا کہ اعتدال ہے شادی کرنا۔ تو ہمیں اعتدال بتا دیا گیا کہ اس حدیث میں بھی کہ سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، میں آپ سے روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، شادی بھی کرنا ہے، اور بہت سی چیزیں، بہت سے تجربے ہمیں شادی کے بعد ہوتے ہیں۔ والدین کے گھر میں تو کیا ہے، ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک ایج آتی ہے، اللہ نے شادی کیوں رکھی، شادی ضروری ہوتی ہے، نسل انسانی چلتی ہے، اور شادی کے بعد ہم ایک تجربہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اپنے زندگی گزارتے ہیں، اپنا گھر ہوتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت اپنے شوہر کے ساتھ، تو اتنا کچھ سیکھتے ہیں جو ہم پہلے نہیں سیکھ پاتے ہیں۔ اور پھر خطبہ نکاح میں بھی آپ پھر بتایا گیا ہے کہ تقوی 3 بار خطبہ نکاح میں آتا ہے، کہ 4 بار آتا ہے کیا، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہو رہی ہے شادی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کیا کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو شادی کرنا بھی ایک، اس میں ہمیں ایک اعتدال بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایک اعتدال ہے۔ تو اچھا، یہ آپ لوگوں کو لفظی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، حدیث سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ بول سکتے ہیں، جب میں پوچھوں تو انمیوٹ کر کے بول سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا حدیث کا ترجمہ؟ جی 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 سر۔ جی چل ٹھیک ہے، اب آپ سب کو میوٹ کر دیں۔ اب حدیث نمبر 2 کی طرف ہم آتے ہیں انشاءاللہ، حدیث نمبر 2 انشاءاللہ میں پڑھتی ہوں۔ حدیث نمبر 2، حدثنا علی سمع حسانہ۔ اچھا، اب یہ جو تھی نا حدیث نمبر 1، جی اس میں یہی ہے نا کہ عورتوں سے عرق لینا اور مجردی میں زندگی بسر کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم یہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 2 کرتے ہیں انشاءاللہ، حدیث نمبر 2 جی۔ حدثنا علی سمع حسان ابن ابراہیم عن یونس ابن یزید عن الزہری قال اخبرنی عروۃ انہ سأل عائشۃ عن قولہ تعالی، کہ یہ ہمیں یہ جو ہے عروہ جو ہیں آپ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بہن کے بیٹے ہیں، تو یہاں پہ کہا کہ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ان قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں، وَإِن خِفْتُم، جو آیت ہے نا، وَإِن خِفْتُم أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفْتُم أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن لَّا تَعُولُوا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے عروہ بن زبیر پوچھتے۔ عروہ بن زبیر جو تھے، چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بہن کے بیٹے تھے، بھانجے تھے، تو کوئی پردہ نہیں تھا نا، کیونکہ بھائی بہنوں کے بچے ہمارے بچے ہوتے، تو انہوں نے آیت کے بارے میں پوچھا۔ پہلے ترجمہ دیکھتے، سورۃ النساء کی آیت ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کو انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے، خواہ 3 سے، خواہ 4 سے، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو، یا جو لونڈی تمہارے ملک میں ہو، اس صورت میں قوی امید ہے کہ تم ظلم و زیادتی نہ کرو گے۔ ٹھیک ہے، اب حدیث کا متن دیکھتے ہیں۔ یہ تو آیت تھی، تو اس آیت کے بارے میں عروہ بن زبیر پوچھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا پوچھ رہے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں، تو اب یہ پوچھتی ہیں، اب جواب دیتی ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو، کہ کہتی ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے حدیث، کیا جواب دیتی ہے کہ ذالک ادنیٰ، قالت، وہ کہتی ہیں، کون کہتی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو کہتی ہے، قالت یا ابن اختی، اے میری بہن کے، اخت کہتے ہیں بیٹی، بہن کو، اے میری بہن کے بیٹے، ٹھیک ہے، یعنی میرے بھانجے، ٹھیک ہے، بہن کے بیٹے بھانجے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، اے میرے بھانجے، الیتیمۃ تکون فی حجری ولیہا، ٹھیک ہے، کہ یہ آیت اس باب میں اتری ہے کہ
ایک یتیم لڑکی، ٹھیک ہے، یتیمتو، دیکھے نا یتیمتو تاتا ہے، یتیم لڑکی تکون ہوتی ہے فی ہجری ولیہا، اپنے ولی کی پرورش میں. جیسے باپ فوت ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ولی کی پرورش میں ہوتی ہے، چاچا ہو، ماموں ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے. اچھا، فیرغبو، وہ رغبت رکھتا ہے فی مالہا، اس کے مال سے، و جمالہا، اور اس کے حسن سے، اس کی مالداری اور اس کی خوبصورتی پہ وہ اس کے حسن پہ فریفتہ ہو جاتا ہے. دیکھیے، مال ہا لفتح یعنی عورت کے لیے ہے نا، اور جمالہا ہا لفتح یعنی اس کا مال اور اس کا حسن پہ وہ فریفتہ ہو جاتا ہے. تو وہ کیا چاہتا ہے اس کا ولی، یریدو، وہ چاہتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، این یتزوجہا، کہ وہ اس کی شادی کر دے، اس کا نکاح کر دے، بِأَدْنَى مِن سُنَّتِ صَدَاقِهَا، کہ وہ معمولی مہر سے کم مہر مقرر کر کے اس سے نکاح کر لے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بعض دفعہ ولی جو ہوتے ہیں وہ جو محرم بھی نہیں ہوتے نا، چچا اور ماموں بھی نہیں ہوتے. فَنَهُ أَن يَنكِحُوهُنَّ، فَنَهُ، پس منع کیا گیا کہ أَن يَنكِحُوهُنَّ، کہ اس سے نکاح کیا جائے، إِلَّا أَن يُقْسِطُوا لَهُنَّ، إِلَّا مگر یہ کہ کیا کریں، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، یقسطو، ان کے لہن، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، منع فرمایا، یعنی ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو جب تک ان کے حق میں انصاف نہ کرو، یعنی ان کا پورا مہر نہ ٹھہراؤ. فَيُكْمِلُ الصَّدَاقَةَ، جب تک کہ ان کا پورا مہر نہ ٹھہراؤ. وَأُمِرُوا بِالنِّكَاحِ مِن سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، وَأُمِرُوا، اور حکم دیا، بِنِكَاحِ، نکاح کا، من سواہن، ان کے سوا، من النساء، عورتوں میں سے، اور یہ حکم دیا کہ ان کے سوا دوسری اور عورتیں جو تم کو بھلی معلوم ہو ان سے نکاح کر لو. تو اب یہ میں پورا پڑھتی ہوں، پھر تفسیر کرتے ہیں. پوری میں پڑھتی ہوں حدیث. ابھی تو ہم نے ترجمہ کیا تھا. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے حسان بن ابراہیم سے سنا، انہوں نے یونس بن یزید ایلی سے، انہوں نے زوری سے کہا، مجھ کو عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا. عروہ بن زبیر آپ کی بہن کے بیٹے ہیں، زبیر ان کے والد ہیں عروہ کے. تو بھانجے ہوئے، تو ان کا پردہ نہیں تھا. عروہ بن زبیر بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت علم حاصل کرتے تھے. تو یہ جو ابھی آیت ہے نا، وَإِنْ خِفْتُمْ سے لے کے ان لا تعولوا تک انہوں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا. تو بی بی عائشہ نے جواب دیا عروہ بن زبیر کو، اپنے بھانجے کو. انہوں نے کہا، میرے بھانجے، یہ آیت اس باب میں اتری ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور وہ اس کی مالداری اور حسن پر فریفتہ ہو کر یہ چاہے کہ معمولی مہر سے کم مہر مقرر کر کے اس سے نکاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، یعنی ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو جب تک ان کے حق میں انصاف نہ کرو، یعنی ان کا پورا مہر نہ ٹھہراؤ. اور یہ حکم دیا کہ اگر ان کا مہر نہیں دے سکتے تو ان کے سوا دوسری اور عورتیں جو تم کو بھلی معلوم ہو ان سے کر لو. ضروری نہیں کہ جو آپ جن کے ولی ہیں، جو خوبصورت بھی ہے اور مالدار بھی ہے اور نکاح مہر بھی نہ دینا چاہو اور اس سے شادی کرو. اس کے علاوہ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مِن سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، اور یہ ہم کو حکم دیا کہ ان کے سوا دوسری اور عورتیں جو تم کو بھلی معلوم ہو ان سے نکاح کر لو. ٹھیک ہے. اب بظاہر جو ہے اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں، نکاح کی اہمیت اور مقاصد. ٹھیک ہے. بظاہر نکاح کا معاملہ دنیاوی معاملہ لگتا ہے، لیکن میری بہنوں یہ ایک دینی معاملہ بھی ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری امتوں پر فخر کرنے کی بات کی ہے. نکاح کے مقاصد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین والی عورتوں سے نکاح کرو، دین دیکھو. اور آپ سچ نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ہے، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ سے روایت ہے کہ عورت کے ساتھ 4 باتوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے: اس کی مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی دین کی وجہ سے. تم دین والی کے ساتھ شادی کر کے جو ہے ظفرمند رہو گے، کامیابی حاصل کرو گے، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. کس سے کرو؟
یہ 4 چیزیں، مگر کس سے شادی کرو؟ دین والی عورتوں سے شادی کرو، ٹھیک ہے؟ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دین والی کے ساتھ شادی کر کے کامیابی حاصل کرو۔ ابھی میں بتایا تھا نا، ایک اور حدیث بھی ایسی گزری کہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور ایسی عورت جو دینی ہو، جو تمہیں دین میں کامیاب کرے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اس کا جو ہے، اس سورۃ النساء کی آپ نے یہ جو آیت ابھی گزری، جو حدیث ہماری ہے، اس کی تفسیر سورۃ النساء میں بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اور یہاں بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث آ گئی ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے، دراصل اس کا پس منظر یہ ہے جو آپ تفسیر میں بھی پڑھ چکے ہیں، کہ عربوں کے ہاں یتیموں کے اوپر ظلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی بچی نابالغ ہوتی، ٹھیک ہے، نابالغ ہے، اور اس کا باپ اس کے لیے مال چھوڑ جاتا ہے، باپ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کا پس منظر سمجھے اس حدیث کا، باپ مال چھوڑ گیا، اور وہ خوبصورت بھی ہے، جمال یہاں آیا تھا نا کہ وہ خوبصورت بھی ہے، اور مالدار بھی ہے، تو خاندان کے وہ لوگ جن کی کفالت میں وہ لڑکی ہوتی ہے، تو اپنے بیٹوں کے ساتھ نہایت کم مہر رکھ کر شادی کر دیتے، چاہے بیٹا نہ ہے لو، اس کے قابل نہ ہو، اس کی دولت کے لیے جو ہے شادی کر دیتے، یا خود وہ بھی کر لیتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ محرم بھی نہیں ہوتا، ولی جو ہوتا ہے وہ بھی شادی کر لیتا ہے، اور یوں اس کی جائیداد بھی اس سے چھین لی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ظلم بھی برقرار رکھتے ہیں، اس کو مہر بھی نہیں دیتے، اور جائیداد بھی چھین لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ظلم بھی رکھتے، کیونکہ اس کا ولی اس کے لیے مشکل بن گیا۔ تو یہاں یہ حکم دیا گیا کہ اگر ان سے نکاح کرو تو ان سے انصاف کرو اور ان کا مہر دو، ورنہ کیا کرو؟ اور عورتوں سے نکاح کر لو، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث میں جو آیت بیان کی گئی ہے، ذرا میوٹ کر دیں پلیز، زرینہ بہن کا میوٹ کر دیں مزمہ جی۔ اس حدیث میں جو آیت بیان کی گئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق مہر فرض ہے، اور نکاح میں پورا مہر ادا کرنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے، حق مہر فرض ہوتا ہے اور پورا حق مہر دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق مہر کا ارادہ نہ رکھنے والا زانی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، جو شخص کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر شادی کرے اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو اس نے اس عورت کو دھوکہ دیا اور پھر فوت ہو گیا، اس عورت کو اس کا حق مہر نہیں دیا، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ کیسا ہوگا؟ زانی ہوگا۔ تو اور کیا ہوتا ہے کہ دکھاوا، ریا، فخر کے لیے مہر کی رقم بڑی رکھ دی جاتی ہے، افراط و تفریط ہے، بعض لوگ تو دیتے ہی نہیں، اور بعض لوگ بڑی مہر کی رقم رکھتے ہیں، اور بعض کروڑوں روپے رکھتے ہیں، جائیدادیں رکھ لیتے ہیں شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، ناموری کے لیے، اور اندر سے نیت ہوتی کہ دینا کس نے ہے، دے گا کون؟ تو کیا ہوتا ہے ایسی نیت کو جو ہے، پھر ایسا نکاح زنا ہے، یا حدیث آپ کو بتا رہی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں گھر والوں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے، اور لڑکا اگر دینا بھی چاہتا ہے، گھر والوں کا بہت حصہ ہوتا ہے، لڑکا اگر دینا بھی چاہتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے دیکھو تو صحیح، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اس کو آنے تو دو، دیکھو تو صحیح کرتی کیا ہے۔ تو ایسا رکھنا ہی نہیں چاہیے بہت زیادہ مہر، جائیداد اور پراپرٹی، تو مہر اتنا ہی رکھنا چاہیے جتنا کہ انسان مہر دے سکے، مہر اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا انسان دے سکے، اس سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور کیوں؟ اور وہ تو ان کا تو سب دکھاوا ہوتا ہے نا۔ پھر ہمیں جو ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے بھی پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، سورۃ النساء آیت 24۔ اور کیا؟ اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، دیکھیں نا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مہر مقرر کیا ہوا مہر دے دو، عورت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو مہر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے، فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ گئی کہ جو ایسا ارادہ رکھے کہ میں تو بس رکھ دو، اتنی رقم، اتنی پراپرٹی نہ دو، تو کیا ہے کہ وہ زانی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہم نے دیکھی، آیت ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کا معاہدہ کیا ہو اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہو اور برائی سے بچنے کی نیت رکھتا ہو،
اور کیا کرتا ہو؟ برائی سے بچنے کی نیت بھی رکھتا ہو۔ تو 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نکاح کے اہل کو ہی نکاح کرنا چاہیے، یعنی جس شخص میں نکاح کی ذمہ داری ادا کرنے کی ہمت ہو اسے نکاح کرنا چاہیے، اور جسے نکاح کی ضرورت نہ ہو اسے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ جو حدیث میں بات آئی ہے نا، وَأُمِرُوا بِنِكَاحٍ مِّن سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث کا دیکھیں لاسٹ پورشن ہے، اگر کسی کو شہوت کے غلبے سے بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث کا پورشن میں نے آپ کے پاس پڑھا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ حکم دیے گئے ہیں کہ ان عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں، فن کہ وہ ماتاب لکم، اس کا ادنا مرتبہ استحباب کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ادنا مرتبہ کیا ہے؟ استحباب کا ہے۔ وہ امروا بنکاح من سواہن من النساء، یہ بھی دکھا دیجیے جو میں پڑھ رہی ہوں، وہ امروا بنکاح من سواہن من النساء، اگر کسی کو شہوت کے غلبے سے بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے، اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی رشتے نہیں ملتے، لڑکیوں کی جو ہے رشتے ہی نہیں ہوتے ہیں، اور مردوں کے لیے بھی ہے نا کہ عقدۃ النکاح میں وہی پروپوز کرتا ہے، مرد ہی پروپوز کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تو یہ ہم عموم کی بات کرتے ہیں اور مرد کی طرف سے پرابلم شروع ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ عورتیں بھی ہوتی ہیں ایسی، لیکن ہم عمومی بات کر رہے ہیں تو بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ رشتہ نہیں آتا ہے، رشتہ آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ رشتے نہیں آتے، رشتے آتا ہے، مگر وجہ کیا ہوتی ہے؟ شادی ہم کیوں نہیں کر ہوتے ہیں؟ اسٹیٹس، ہم اسٹیٹس دیکھتے ہیں، بہت زیادہ امیر ہو، جیسے ہم رچ ہیں، ہمارا گھر ہے، ہماری گاڑی ہے، تو وہ بھی سب ایسا ہو۔ بعض دفعہ تو لڑکی کے گھر آتے ہیں، پہلے پوچھ رہے تھے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں کہ ہاؤس میں، یہ آپ اس دنیا میں رہتی ہیں، میں اس دنیا کی باتیں کروں، ساروں کی نہیں، اللہ مر رحم اللہ، میں سب کی باتیں، ایک کامن بات ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بھائی گھر میں رہتے ہیں کہ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، پھر فرنیچر دیکھا جاتا ہے، پھر شکل و صورت دیکھی جاتی ہے، اور سب کچھ اسٹیٹس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی شادی کی عمر نکل جاتی ہے، تو ہر کوئی تو، ہر ایک کا تو اسٹیٹس ایک جیسا نہیں ہوتا دنیا میں، امیر بھی ہے، غریب بھی، اسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ 4 باتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار لڑکی سے نکاح کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا میں کانٹے ہی کانٹے، پھول ہی پھول تو نہیں ہے، کانٹے بھی، ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، گلاب کا پھول تو بہت خوشبودار ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی کانٹا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ساری چیزیں ہمیں ایک جگہ نہیں ملے گی، لڑکے والوں کو بھی اور لڑکی والوں کو بھی، ساری چیزیں ایک جگہ نہیں ملے گی۔ اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آتے تو دین کو ترجیح دے کے کہ نہیں ہمیں دین والی چاہیے، ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی اسٹیٹس کے لیے نہیں آتے ہیں، مگر پھر وہ دیندار دیکھتے دیکھتے وہ آ جاتے ہیں اسی بات پہ، کتنا پڑھی ہوئی ہے، جاب کرتی ہیں، فادر کیا کرتے ہیں، کدھر گھر ہے، بیک ٹو کہاں سے ہیں، بیک ٹو پویلین، بیک ٹو ہوم کیا پراپرٹی، نہیں، تحقیق کرنی چاہیے، تحقیق منع نہیں ہے، اندھادھند اپنے بیٹے بیٹیوں کو نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بیٹیاں ہی دکھی ہو جاتی، بعض دفعہ لڑکے بھی بہت برا پھنس جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں نا دنیا میں، ضرور تحقیق کرنی چاہیے، ضرور لڑکا لڑکی کو دکھانا چاہیے۔ شادی کا جو ہم نے درس کیا تھا اس میں ہم نے یہ سب کچھ پڑھا ہے، یہ تو ہمارا حق ہے کہ وہ بھی ہمیں جانے پہچانے، وہ بھی ہماری تحقیق کریں، ہم بھی ان کی کریں، لیکن جو ہے بعض دفعہ چیزیں بہت زیادہ ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور اتنی ڈیمانڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ دیکھتے 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 آج کل تو یہی ہو رہا ہے کہ شادی ہی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دیندار سمجھ کے رشتہ لے کر جاتے ہیں تو وہاں دین ہی نہیں ہوتا، نماز بھی نہیں ہوتی، روزہ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک جانتی ہوں، میری بہت پرانی پڑوسن تھی جدہ میں، بڑی ینگ سی لڑکی تھی، وہ اتنی پریشان تھی، کہتی انگلینڈ میں میرے بھائیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، ہم نے بڑی دیندار، اور وہ نقاب صرف دیکھ کے کیا، کہہ رہی کچھ بھی نہیں ہے، کہتی تھی آنٹی یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ پریشان ہیں کہ چلو دین پہ بچوں کو اٹھائیں گی، دن گھر میں جھگڑے یہ ہوئے، تو بعض دفعہ دین بھی نہیں ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو جاب کا پوچھتے ہیں، ڈگری کا پوچھتے ہیں، اور مطالبہ تو دینداری کا ہوتا ہے، اور پھر دینداری لڑکی سے اس لیے کرتے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی سبمسو ہوگی، حق نہیں مانگے گی، بھئی دیندار لڑکی تو حق مانگے گی، اس کو تو معلوم ہے کہ میرے جو بیوی ہونے کے حیثیت سے، بہو ہونے کے حیثیت سے میرے حقوق دو، وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی وہ سبمسو ہوگی، حق نہیں مانگے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں ظلم سہنا بھی گناہ ہے، آپ کو پتہ ہے
ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ تو میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، ایک کامن بات، ایک عمومی بات ہو رہی ہے۔ بہت سی اب چیزیں ہیں، کوئی کہتے ہیں الگ نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے کہ ہمارے دین میں ہے کہ لڑکی کو جب شوہر شادی کرتا ہے تو الگ گھر بھی دے، بعد دفعہ اس کی نہیں اتنی جاب ہوتی ہے، وہ کرایہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا ہے، تو دونوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے، دونوں کو، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی۔ بعد میں وقت ترقی ہوتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں نا، میں خود دیکھتی ہوں کہ جب شادی ہوئی تو آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھیں، ہمارے شوہر کیا تھے، بچے ہوئے، ترقی ہوتی گئی، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق بھی بڑھاتا گیا، سب کچھ ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں جس کی وجہ سے شادیاں جو نہیں ہوتی ہے، اسٹیٹس سمبل بہت ہو گیا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، تھوڑا ہر چیز ہر جگہ نہیں ملے گی، گیو اینڈ ٹیک لڑکے کی طرف سے بھی ہونا چاہیے۔ والدین کیا کہیں، آج کل تو لڑکے لڑکے، میں واٹس ایپ گروپس بہت دیکھتی ہوں، میٹریمونیل گروپ، مجھے کچھ شادیاں کرنی کچھ بچوں کی، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ میں، لڑکی کہتی ڈاکٹر ہوں، تو لڑکا بھی BDO سے، لڑکا بھی یہی کہہ رہا ہے اتنی ہو نہیں ہو، مطلب اب میں کیا کہوں کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں تو جس کی وجہ سے بھی کچھ اسٹیٹس، کچھ ایسی ہماری ڈیمانڈ ہے جس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ہم سب لوگ شامل ہیں، شادیاں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم پہ رحم فرمائے کہ ہم اس طرح کی چیزیں نہ کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے۔ تو بس چلے، میرا خیال ہے ہمارا ٹائم بھی اپ ہو رہا ہے، اور پھر ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، دوسرا ہمارا تو ٹارگیٹ تھا کہ ہم 3 حدیث سے کرنے، باب بھی کرنے، تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ تھوڑا ہو اور یہ کہ سمجھ میں آ جائے، اچھا ہو، عمل میں آ جائے، دل میں اتر جائے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ شکر کرنے والا دل ہو، ذکر کرنے والی زبان ہو، اور جو ہے تقوی والی دیندار عورت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ شکر کرنے والا دل اور جو ہے ذکر کرنے والی زبان ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اور کچھ گیو اینڈ ٹیک بھی ہم کر لیں، شادی کا معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، شوہر سے، بچوں سے، سب سے انشاءاللہ جو کچھ پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انشاءاللہ آپ جو ہے نکاح شعار، نکاح متاع، بہت کچھ ہم پڑھیں گے، اتنا اچھا باب ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، انشاءاللہ بہت کچھ پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ وما توفیق الا باللہ، میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں جزاک اللہ خیر۔ اب جی بھیا کی بارک اللہ، کوئی کچھ کہنا وعلیکم چاہے گا السلام اس ورحمۃ ٹاپک اللہ۔ سے متعلق؟ ٹھیک ہے، 2 ہی حدیثیں کر سکیں، مگر چلیں، کوئی کیا آپ لوگوں